کیا اتفاق سے وہ ہار کسی ذریعے سے دھاگا کمزور ہوگا وہ ٹوٹ کر گر گیا. اچانک جو ان کو خیال آیا کہ ہار نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عرض کیا, خود اس ہار کو ڈھونڈتی رہی. قضاء حاجت کے لیے ذرا فاصلے پر گئی تھی, وہ ہار جب وہاں نہ پایا تو اس کو ڈھونڈتی رہی. اس کے ڈھونڈنے میں کچھ وقت لگ گیا. پیچھے سے قافلے کو روانگی کا حکم دے دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ شاید آ کر بیٹھ گئی ہوں گی. اونٹ اٹھایا گیا اور قافلہ چل پڑا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر بھی پتہ نہیں چلا کہ میری زوجہ مطہرہ مقدسہ اونٹ پر بیٹھی ہے یا نہیں بیٹھی. قافلے کو روانگی کا حکم ہو گیا, قافلہ چل پڑا. جب ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے واپس آئیں, دیکھا تو قافلہ وہاں موجود نہیں تھا. بڑی دانا تھی, بڑی فراست والی تھی. انہوں نے سوچا کہ یہاں سے دائیں بائیں جانا مناسب نہیں ہے. آگے چل کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہوگا تو واپس یہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچیں گے یا کسی کو بھیجیں گے, اس لیے یہاں سے ہٹنا مناسب نہیں. اسی جگہ بیٹھ گئی. کافی وقت گزر گیا, بیٹھے بیٹھے نیند طاری ہو گئی اور لیٹ گئی. غزوات میں عام طور پر رسول اللہ کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ ایک یا دو صحابی پیچھے چھوڑے جاتے تھے, تھوڑے سے فاصلے پر رک رک کر آپ آئیں کہ قافلے کے لوگوں کو کوئی چیز گری پڑی نظر آئے تو اس کو ساتھ لے کر آئیں. یہ نبی کی فراست تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اس موقع پر حضرت صفوان بن معطل ایک صحابی ہیں, ان کو حکم تھا کہ تم پیچھے رہ کر آؤ گے. وہ جب اپنے دستور اور معمول کے مطابق وہاں پہنچے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ راستے میں اسی سڑک پر سوئی ہوئی ہیں. پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے دیکھا تھا ام المومنین کو, تو پہچان گئے اور گھبراہٹ کے عالم میں کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون زوجۃ النبی فی الطریق. جس طرح غم کی کیفیت میں انسان انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے, صاحب کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ اور وہ راستے میں, یہ کیا بات ہے. ان کا یہ جملہ سن کر ام المومنین جاگ پڑی اور فوراً چہرے پر کپڑا لے لیا, اٹھ کر بیٹھ گئی. صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی سے آ کر اپنا اونٹ بٹھا کر وہاں سے ہٹ گئے اور ام المومنین اٹھ کر اس اونٹ پر بیٹھ گئیں. جب بیٹھ گئی تو انہوں نے اونٹ کی مہار پکڑ کر چلنا شروع کر دیا. آگے جا کر قافلے میں مل گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے اطلاع ملی, بہرحال جا کر مل گئے. اس تاخیر کے واقعے کو بنیاد بنا کر منافقین نے وہ عدم مچایا کہ الامان, جس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آہستہ آہستہ یہ خبریں ملتی گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے. جن جن صحابہ اکرام کو یہ خبریں ملی وہ سب کے سب پریشان ہوئے. حتیٰ کہ صدیق اکبر جن کی صاحبزادی تھی ان کے خاندان کو بھی پریشانی اٹھانی پڑی. کچھ عرصے کے بعد ام المومنین کو بھی پتہ چلا, پہلے ان کو پتہ نہیں تھا کہ باہر یہ بکواسات ہو رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو پتہ چلا, دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے التفاتی ہے, وہ توجہ جو عام طور پر ہوا کرتی تھی وہ توجہ اب نہیں ہے. جب یہ خبر ملی تو اس وقت ان کی پریشانی کا اور میں اضافہ ہو گیا, کیونکہ ایسی پریشانی میں تو کسی غمخوار کسی ہمدرد کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد تشریف لاتے ہیں تو پاس سے گزر جاتے ہیں معمولی سی بات کر کے, اور اسی صدمے سے بیمار ہو گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حال نہیں پوچھ رہے, کسی دوسری بیوی سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے. ان کو یہ بات نہایت ناگوار تھی. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اجازت مانگی کہ میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں. اجازت مل گئی. وہاں گئی, دیکھا کہ وہ بھی رو رہے ہیں, بیٹھے پریشان ہیں.
کبھی ماں سے پوچھتے ہیں، کبھی والد کا دامن پکڑ لیتی ہیں کہ ابا آپ میرے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کا رسول جن پر وحی آئے گی وحی کے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ رو رو کر ان کا بھی برا حال ہے۔ ایسے حال کے اندر ام المؤمنین جیسی پاکیزہ خاتون جو ہے ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، لیکن مدینہ کے جتنے منافقین ہیں وہ بے پر اڑا رہے ہیں، ایک میں 10 ملا کر جو تمہیں پھیلا رہے ہیں، اور اس قدر وہ طوفان بدتمیزی مچایا گیا کہ چند متقی مسلمان بھی متاثر ہو گئے۔ ان میں سے حضرت حسان بن ثابت جو شاعر رسول ہیں وہ بھی متاثر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سالی تھی حمزہ بنت جاش، حضرت زینب جن کا تذکرہ پچھلے جمعے میں گزرا، ان کی ہمشیرہ تھی، وہ بھی متاثر ہوئی، یعنی ان کے خیالات بھی ایسے بننے کے لگے جتنے سادہ لو قسم کے مسلمان تھے، شاید اور بھی کوئی۔ پورا 1 مہینہ گزر گیا۔